بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبوت کے تیسرے سال مدینے میں پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ ان کا گھرانہ آپ کے مدینہ آنے سے پہلے ہی مسلمان ہو گیا تھا۔ ان کی والدہ ام سلیم حضرت انس کو لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مدینے کے مرد اور عورتوں نے آپ کی خدمت میں کوئی نہ کوئی ہدیہ پیش کیا ہے، لیکن میرے پاس اس لڑکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ آپ اس کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیں تو بڑا احسان ہوگا۔ آپ نے حضرت انس کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیا۔ وہ 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہے، مگر آپ نے کبھی ان کی خطا پر اف تک نہیں کیا۔ اس سے خوش ہو کر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اس کو مال و دولت عطا فرما اور اس میں برکت عطا فرما۔ ان کا اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ وہ مدینے میں سب سے زیادہ مالدار اور صاحب اولاد بن گئے۔ ان کے 80 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بڑی لمبی عمر پائی۔ وہ آخری صحابی ہیں جن کا بصرے میں سن 93 ہجری میں انتقال ہوا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ آسمان میں ہم سورج اور چاند کو دیکھتے ہیں، ان کے علاوہ بہت سارے ستارے ہیں جو چھوٹے چھوٹے اور چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سب چھوٹے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ سورج اور چاند سے بھی کئی گنا زیادہ بڑے ہیں۔ دور ہونے کی وجہ سے ہم کو چھوٹے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان کو چمکتا ہوا رکھا ہے اور ان کو اپنی قدرت سے روکے رکھا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں نئی چیز کا پیدا کرنا یہ بری بات ہے، اس کو دین سے الگ رکھو، اس لیے کہ دین میں نئی پیدا کی ہوئی ہر بات بے اصل ہے اور ہر بے اصل بات گمراہی ہے۔ فائدہ، شریعت کے خلاف دین میں پیدا کی ہوئی نئی باتوں سے بچنا ضروری ہے کیونکہ وہ گمراہی کا سبب ہیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنے داہنے ہاتھ کو رخسار یعنی داہنے گال کے نیچے رکھتے اور پھر سوتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاشت کی 12 رکعت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنوائے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی زبان کی فصاحت و بلاغت صرف اس لیے سیکھے کہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کے نوافل اور فرائض قبول نہیں کریں گے۔ یہ ابو داؤد کی 5006 حدیث ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی محبت بیماری ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، کیا میں تم کو تمہاری بیماری اور دوا نہ بتاؤں؟ تمہاری وہ بیماری دنیا کی محبت ہے اور دوا اللہ کا ذکر ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنت میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور بڑے بڑے پیالے رکھے ہوں گے اور برابر تکیے لگے ہوئے ہوں گے اور مخملی مسند بچھی ہوئی ہوں گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ بچنے کے ذریعے درد کا علاج۔ حضرت انس ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں درد کی وجہ سے سر میں پچھنا لگوایا۔ یہ بخاری کی 5701 نمبر کی حدیث ہے۔ فائدہ، پچھنا لگانے سے بدن سے فاسد خون نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے درد وغیرہ ختم ہو جاتا ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے سچی پکی توبہ کر لو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 کا یہ ترجمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔